گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز۔ یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013۔ کال کریں 41827083۔ ای میل کریں info@goodwordbooks.com۔ ویب سائٹ www.goodwordbooks.com۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام یعنی جوزف کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پچھلی بار آپ نے دیکھا تھا کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں ہیں اور 7 گیہوں کی ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 گیہوں کی سوکھی بالیاں ہیں۔ تو یہ خواب اس نے لوگوں کو بتایا، اس کے خود کچھ سمجھ میں نہیں آیا، درباریوں کو بتایا، درباریوں کو سمجھ میں نہیں آیا، اور جو لوگ تھے مصر کے ان لوگوں کو بلایا، ان کے بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو باتیں ہیں وہی آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ تو بادشاہ کافی پریشان رہا۔ تو یہ دیکھ کے جو بادشاہ کا ساقی تھا، کپ بیئرر، اسے اچانک یاد آ گیا کہ کئی سال پہلے جب وہ جیل میں تھا تو جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا تھا، جن کو خواب کے بارے میں بڑی اچھی معلومات تھی اور خواب کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرتے تھے اور انٹرپریٹ کرتے تھے۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ جیل میں ایک صاحب ہیں جو خواب کے بارے میں بہت اچھی نالج رکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے پاس جاؤں اور آپ کا یہ خواب ان کو بتاؤں۔ تو بادشاہ نے اجازت دی کہ تم ضرور جاؤ اور پوچھ کے آؤ کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ تو ساقی گیا جیل اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور اس نے بتایا بادشاہ کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو اس طرح ایکسپلین کیا کہ مصر میں 7 خوشحال سال ہوں گے، یعنی خوب بارش ہوگی، خوب اناج پیدا ہوگا، بہت خوشحالی ہوگی، لیکن اس 7 سال کے بعد پھر 7 سال بہت ہی مشکل آئیں گے۔ بارش ہونا بند ہو جائے گی، اناج کی پیداوار بند ہو جائے گی، مویشی مرنے لگیں گے، زمین کریک ہونے لگے گی، چونکہ بارش بند ہو جائے گی اس لیے زمین پھٹنے لگے گی، جو دریائے نیل ہے اس کا پانی خشک ہو جائے گا، انسان بھوک سے مرنے لگیں گے اور بہت ہی مشکل حالات مصر میں پیدا ہو جائیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ اس کا حل کیا ہے۔ آپ نے بتایا کہ 7 سال تک، جب شروع کے پہلے 7 سال جو اچھے سال ہوں گے جس میں بارش ہوگی اور اناج پیدا ہوگا، اس میں تم ایسا کرو کہ زیادہ سے زیادہ اناج کو اسٹور کرو، یعنی جو بہت ہی ضرورت ہے، جتنی بیئر منیمم جس کی ضرورت ہے وہ اناج تم استعمال کرو اور زیادہ سے زیادہ اناج کو اسٹور کرو، تاکہ جو اگلے 7 سال آئیں ان میں جب پریشانی کے 7 سال، جب فیمن کے 7 سال آئیں گے تو ان میں یہ اناج کام آئے گا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جب یہ مشکل 7 سال ختم ہو جائیں گے تو پھر اگلے سال بارش ہوگی، خوب پیداوار ہوگی اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے، جو انگور کے باغ ہے وہ پھر ہرے بھرے ہو جائیں گے اور زیتون میں پھل آ جائیں گے اور لوگ انگور سے شراب بنائیں گے اور زیتون کا تیل نکالیں گے۔ تو ساقی کو یہ انٹرپریٹیشن بہت پسند آیا، یہ خواب جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے ایکسپلین کیا یہ بہت پسند آیا، اور وہ بہت ہی خوشی خوشی محل کی طرف نکل پڑا تاکہ اپنے آقا بادشاہ کو جا کے اس خواب کی تعبیر بتائے۔ تو جب ساقی پہنچا، کپ بیئرر
بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کو یہ ایکسپلین کیا کہ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو ایکسپلین کیا ہے، انٹرپریٹ کیا ہے، تو بادشاہ کو بہت پسند آئی یہ تعبیر، یہ ایکسپلینیشن بادشاہ کو بہت پسند آیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ فوراً ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو محل میں باعزت لایا جائے۔ تو بادشاہ کے لوگ جیل پہنچے اور یہ پیغام حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا کہ بادشاہ نے آپ کو بلوایا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں جب تک جیل سے باہر نہیں جاؤں گا، جب تک کہ وہ سارے الزامات، جو جھوٹے الزامات میرے اوپر لگائے گئے ہیں، جن کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، ان الزامات سے میں پوری طرح سے بری نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نہیں آئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف لعجبت الداعی، یعنی اگر میں اتنے سال جیل میں رہتا جتنے سال یوسف جیل میں رہے، تو جو آیا تھا شخص بادشاہ کے پاس پیغام لے کے، میں ضرور اس کی بات سنتا اور فوراً جیل سے باہر چلا جاتا۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کافی سال جیل میں رہے، غالباً 5 سال جیل میں ان کو رہنا پڑا، حالانکہ وہ مکمل طور سے بے قصور تھے۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، ایک پروفٹ تھے، ان کو دعوت دینی تھی، خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، تو ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ جو جھوٹے الزامات ان کے اوپر لگائے گئے تھے ان سے وہ پوری طرح سے دھل جائیں اور ان کا کیریکٹر بالکل صاف ہو کر سامنے آ جائے۔ تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نہیں نکلے۔ تو بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں، تو بادشاہ نے ایک انکوائری شروع کی اور سارے ان عورتوں کو بلایا، خاص طور سے عزیز مصر کی بیوی کو بلایا، اور بادشاہ نے پوچھا عزیز مصر کی بیوی سے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ وہ بولی قالت امرۃ العزیز الآن حس الحق وانا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، کہ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب سچ سامنے آ گیا اور میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور وہ سچا انسان ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو الزامات تھے وہ ختم ہوئے اور وہ مکمل طور پر بری ہو گئے۔ تو جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب عزیز کو یہ بات پتہ چلے گی کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی نہیں کی۔ یعنی ایک بہت ہی شریف انسان تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو ان کو بہت ہی گہرا احساس تھا۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا آقا تھا، جو ماسٹر تھا یعنی عزیز، اس نے آپ کو خریدا تھا ایک غلام کی حیثیت سے، لیکن بہت ہی عزت سے گھر میں رکھا، اپنے بچے کی طرح سے پالا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ہی گہرا احساس تھا کہ عزیز کو شاید یہ خیال ہو کوئی میں نے برائی کی، اس کے پیٹھ کے پیچھے کوئی خیانت کی، کوئی ڈس آنیسٹی کی۔ تو جب یہ مقدمہ خارج ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام بری ہو گئے، تو حضرت یوسف نے یہ کہا کہ اب عزیز کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے اس کے پیٹھ کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی، کوئی ڈس آنیسٹی نہیں کی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ڈس آنیسٹ ہوتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، کبھی ان کو گائیڈ نہیں کرتا۔ تو اس واقعے سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بری ہو گئے، ان کے سارے الزام دھل گئے، تو ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو سکتا تھا گھمنڈ کا یا پرائیڈ کا یا ایروگنس کا کہ دیکھو میں جیت گیا، میں بے قصور تھا، مجھے بلا وجہ جیل میں ڈال رکھا تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، بلکہ ان کے اندر ماڈسٹی پیدا ہوئی اور وہ بولے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ پارہ نمبر 13 یہاں سے شروع ہوتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ۔ تو یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی کہ میں اپنی
اپنی تعریف نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پاک انسان ہوں، بلکہ جو نفس ہے، جو انسان کے اندر ایگو ہے، وہ ہمیشہ جو انسان کا ڈیزائر ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ الا ما رحم ربی، یعنی اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا رحم اس کے اوپر ہو جائے۔ یعنی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بہت ہی زبردست کوالٹی تھی جس کی وجہ سے وہ برائی سے بچ سکے، اس کے باوجود حضرت یوسف نے اس اپنی صفت کو، اپنی کوالٹی کو اللہ تعالیٰ کے خانے میں ڈالا اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوا کہ میں بچ سکا۔ حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں بہت پاک باز تھا، میں بہت اچھا نیک انسان تھا، میرے اوپر بلا وجہ جھوٹے الزام لگا دیے گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ جو انسان کے اندر ڈیزائرز ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں، وہ برے راستے کی طرف ہی لے جاتے ہیں، لیکن صرف اگر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جائے تو انسان بچ سکتا ہے۔ دراصل انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کانشنس اینڈ ایگو، یعنی برائی اور اچھائی کا احساس، کہ انسان یہ جان سکتا ہے کہ یہ برا راستہ ہے یا یہ اچھا راستہ ہے۔ اگر وہ برے راستے پہ چلے گا تو اس کو پنشمنٹ ہوگا، اور اگر وہ اچھے راستے پہ چلے گا تو اس کو ریوارڈ، ثواب ملے گا۔ تو انسان کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو ول پاور کہتے ہیں، تو اگر وہ اپنی ول پاور کو استعمال کرے گا تو وہ برائی سے بچ سکے گا۔ تو یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی کامیابی حاصل ہو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہوئی، وہ بری ہو گئے، باعزت بری ہو گئے، سارے الزامات ان کے اوپر سے دھل گئے، تو اس طریقے سے ہر شخص کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں، کبھی بزنس میں کامیابی ہوتی ہے، کبھی ایگزام میں کامیابی ہوتی ہے، کبھی کوئی جاب میں انسان کامیاب ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں انسان کو سکسیس ملتی ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سکسیس کا کریڈٹ خدا کو دے، یعنی یہ کہے کہ یہ سب چیزیں مجھے خدا کی طرف سے ملی ہیں۔ اس کے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو سکسیس ہے، میری اپنی کوشش کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہی صحیح طریقہ ہے جو ہمیں یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ملتا ہے، کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے دو قیدیوں کو خواب کے بارے میں بتایا تھا، تو حضرت یوسف نے کہا تھا مما علمنی ربی، کہ یہ جو خواب میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ ایکسپلین کر رہا ہوں، یہ جو نالج ہے، یہ وزڈم جو میرے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ تو یہی احساس جو مومن ہے، جو بلیور ہے، اس کے اندر ہر وقت رہنا چاہیے کہ جو بھی چیز ہمیں ملی ہوئی ہے، چاہے وہ ہمارا اپنا ایگزسٹنس ہے، ہیومن باڈی ہے، یا وہ ساری چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہوا، پانی، کھانا، ہر چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ سب چیزیں خدا کی دی ہوئی ہیں، یعنی خدا کا عطیہ ہیں۔ تو پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ سے ملنے کے لیے دربار میں آئے، پیلس میں آئے، تو بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام سے مل کر بے حد متاثر ہوا، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو شخصیت تھی، جو دانش مندی اور وزڈم اور جو صداقت، سچائی اور ٹروتھفلنس، ان سب چیزوں سے بادشاہ بہت ہی متاثر ہوا، اور بہت ہی خوشی سے اس نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہ آج سے تم میرے بہت ہی قریبی وزیر ہو گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے آپ جو ملک کے اسٹور ہاؤسز ہیں ان کا انچارج بنا دیجیے۔ چونکہ بادشاہ کو یہ اندازہ تھا کہ جب یہ 7 سال جو خوشحال ہیں، جس میں خوب بارش وغیرہ ہوگی، جب یہ ختم ہو جائیں گے اور 7 سال بہت مشکل آئیں گے، فیمن کا زمانہ ہوگا، تو کوئی ایک بہت ہی باصلاحیت انسان جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ایسا ہی کوئی شخص ہمیں چاہیے جو ان سب چیزوں کو مینیج کر سکے، یعنی پورے جب ضرورت ہوگی اناج کی ڈسٹریبیوشن کی، اناج کو صحیح طریقے سے مینیج کرنے کی، تو کوئی بہت ہی لائق، ٹرسٹ وردی اور کوئی بہت ہی صلاحیت والا انسان ہی اس کام کو پوری طریقے سے، صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے یہ سب باتیں سوچتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا فوڈ منسٹر بنا دیا۔ پھر قرآن میں آتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ،
کہ اس طریقے سے ہم نے یوسف کو ملک مصر میں ایک بااختیار حیثیت دے دی۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ جو مشکل حالات ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ان کو جانا پڑا، کنویں میں ان کے بھائیوں نے ڈھکیل دیا، پھر اس کے بعد آپ کو غلام کی حیثیت سے بیچ دیا قافلے والوں نے، پھر آپ کو ایک لمبے عرصے تک جیل میں رہنا پڑا۔ تو یہ سب جو مرحلے ہیں، اگر انسان ان سب مرحلوں میں صبر سے کام لے اور دعا سے کام لے، تو یعنی جو اللہ تعالیٰ کا پلان ہے اس کے مطابق اگر وہ صبر کرے اور دعا کرے تو اس کے مطابق آخر میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکل حالات انسان کے ساتھ پیش آئیں اور وہ صبر کرے اور دعا کرے اور نگیٹو نہ ہو، یعنی اپنے اندر پازیٹیوٹی برقرار رکھے، تو اس کی جو ناکامیاں ہیں وہی کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گی، یعنی جو اس کی ناکامی ہے وہی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ چیز بہت ہی اچھی طرح السٹریٹ ہوتی ہے کہ کس طرح کے جو مشکل مراحل تھے اس سے گزرتے گزرتے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کے تخت تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا کسی مشکل کے، بنا کسی پریشانی کے سیدھے ہی مصر کے تخت پر پہنچا دیتا، لیکن جب یہ معاملہ ایک پروسیس کے تحت ہوا اور کئی طرح کے تجربے ہوئے تو اس کے بعد انسان کے اندر ماڈسٹی آتی ہے۔ اگر اچانک ہی کچھ مل جائے کسی کو تو اس کے اندر ایروگنس آتا ہے، پرائیڈ آتی ہے، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری کسی کوشش کی وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ زیادہ جو حصہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، انسان کا تو جو حصہ ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ پھر قرآن میں آیا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو لوگ صبر اور تقوی کرتے ہیں ان کا اجر، ان کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ یعنی پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ریفرنس میں یہ بات کہی گئی کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور پھر یہ ایک جنرل ریفرنس میں سارے انسانوں کے لیے یہ بات کہی گئی کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، رائچیس ہیں، خدا کا خوف جن کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کام کو، ان کے ڈیڈز کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جو شخص صبر اور تقوی کے راستے پہ چلے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ قرآن سے یہ اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ تقوی سب سے بڑا ثواب ہے۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں رائچیسنس یا پائٹی یا فیئر آف گاڈ یا خوف خدا، یعنی خدا کو اپنا سب سے بڑا کنسرن بنانا، یہ سمجھنا کہ خدا گیور ہے، ساری جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، ہمارا پورا وجود، پورا لائف سپورٹ سسٹم، اس دنیا میں جو چیزیں ہیں، پوری یہ کائنات، پورا یونیورس خدا نے ہمیں دی ہے، اور خدا گیور ہے، خدا زندگی دیتا ہے، وہ موت دے گا، وہ ہمارا حساب و کتاب کرے گا، خدا سسٹینر ہے، کریٹر ہے۔ تو اس سینس میں خدا کو اپنا سول کنسرن بنانا، اس کا مطلب ہے تقوی یا توحید، یعنی وننس آف گاڈ کی بھی اسپرٹ یہی ہے۔ تو سب سے بڑا ثواب ہے تقوی یا توحید یا خدا کو ایک ماننا، خدا کو اپنا سب سے بڑا کنسرن بنانا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے بھی حضرت عمر سے ایک سوال پوچھا کہ هل سلکت طریقا ذا شوک، یعنی کیا تم ایسے کسی راستے سے گزرے ہو جو بہت ہی تنگ ہو اور اس میں کانٹے ہوں؟ اصل میں پرانے زمانے میں ایسے ہی راستے ہوا کرتے تھے جو بہت تنگ ہوتے تھے، یعنی آدمی بہت ہی مشکل سے اس سے گزرتا تھا، اور دونوں طرف جھاڑیاں ہوتی تھیں، کانٹے ہوتے تھے، کپڑے پھنس جایا کرتے تھے، کانٹے چبھ جایا کرتے تھے، تو بہت ہی بچتا ہوا انسان ان راستوں سے گزرتا تھا۔ آج کل تو راستے بہت کشادہ ہیں، ایسے راستے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں میں ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کہ تو تم نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ شمرت واجتہدت، یعنی میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا
اور بہت ہی بچتا بچاتا اس راستے سے گزر گیا۔ تو حضرت ابی نے کہا کہ ذالک التقویٰ، کہ تقویٰ یہی ہے، یعنی یہ جو زندگی ہے یہ ایک بہت ہی دشوار گزار راستہ ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ بچتا بچاتے اس سے نکل جائے، جو ڈیویشنز ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں، جو خواہشات ہیں انسان کی، ان سب سے بچتا ہوا، ان سب سے بچتے ہوئے وہ خدا کے بتائے ہوئے صحیح راستے پہ چل سکے۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور دیکھیں گے کیا ایسی باتیں ہیں جس میں ہمارے لیے سبق اور رہنمائی کا سامان ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔